بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، سوچئے اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک ایسی رہسیمہ صندوق موجود ہے جس کے بارے میں پوری دنیا کے مسلمان جاننا چاہتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس کی حقیقت سے واقف ہیں۔ کیا ہے اس صندوق کے اندر؟ کیا اس میں سونے چاندی کے خزانے چھپے ہوئے ہیں؟ کیا اس میں ہزاروں سال پرانے رہسیہ دفن ہیں، یا پھر اس میں کوئی ایسا راز ہے جو انسان کی روح تک کو ہلا دیتا ہے؟ سوچئے، بیت اللہ کے سینے میں چھپا ہوا یہ صندوق آخر کیوں رکھا گیا ہے، اور کیوں ہر بادشاہ جب کعبہ شریف کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسی صندوق کی طرف رخ کرتا ہے؟ دوستوں، آج ہم آپ کو اس رہسیہ سے پردہ اٹھا کر دکھائیں گے جسے سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے اور آپ کا دل اللہ کی یاد سے بھر جائے گا۔ تو پھر ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ یہ کہانی صرف ایک صندوق کی نہیں بلکہ اس پاک جگہ کی ہے جسے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے چنا۔ دوستوں، دنیا کا سب سے مقدس، سب سے پاک اور سب سے افضل مقام اگر کوئی ہے تو وہ ہے خانہ کعبہ۔ وہ جگہ جہاں انسان کا سر جھکتا ہے، جہاں دل رو پڑتے ہیں، جہاں آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، جہاں ہر مسلمان کی روح کو سکون ملتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جسے بیت اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کا گھر۔ لیکن دوستوں، آج ہم جس رہسیہ کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ کعبہ شریف کے اندر موجود اس چھوٹے سے صندوق کا ہے۔ ایک ایسا صندوق جسے دیکھنے کا سوبھاگ شاید ہی کسی کو حاصل ہوتا ہو۔ یہ صندوق کیوں رکھا گیا؟ اس کے اندر کیا موجود ہے؟ کیا یہ کوئی خزانہ ہے؟ کیا اس میں ہیرے جواہرات ہیں، یا اس میں کوئی پیچیدہ راز چھپا ہے؟ یہ سوال ہر اس شخص کے دل میں آتا ہے جو خانہ کعبہ کے اندر کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے۔ کعبہ کے اندر کا سفر دوستوں، جب کوئی شخص اللہ کے گھر داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نظر اس سنہری دروازے پر پڑتی ہے جو تقریباً 300 کلو سونے سے بنا ہوا ہے۔ سوچئے، دروازہ کسی عام انسانی طاقت یا دولت کا نہیں بلکہ اللہ کے گھر کی شان ہے اور ایک عزت کا پتیک ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی 3 مضبوط لکڑی کے پلر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کوئی عام لکڑی کے پلر نہیں بلکہ یہ وہ پلر ہیں جنہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں لگوایا تھا، یعنی یہ پلر لگ بھگ 1400 سال پرانے ہیں لیکن آج بھی بالکل نئے لگتے ہیں۔ ان پلروں پر سونے کے کڑے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر لٹکے ہوئے فانوس آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ فانوس بھی کوئی سادھارن سجاوٹ نہیں بلکہ ان میں کچھ سونے کے اور کچھ چاندی کے بنے ہوئے ہیں جن پر قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے۔ یہ سب صحابہ اکرام کے دور سے وہاں موجود ہیں۔ اب دوستوں، ان پلروں کے بیچ رکھا ہوا وہ ایک چھوٹا سا صندوق، سنگ مرمر سے بنا یہ صندوق دنیا بھر کے مسلمانوں کی نظروں میں رہسیمئی ہے۔ صندوق کا مقصد کیا ہے، اب ہم اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس صندوق میں سونا ہوگا، ہیرے جواہرات ہوں گے، کوئی بڑا خزانہ ہوگا، لیکن حقیقت اس سے بالکل الگ ہے اور کہیں زیادہ روحانی۔ اس صندوق میں نہ تو سونا ہے اور نہ ہی ہیرے جواہرات، بلکہ اس میں رکھا جاتا ہے خوشبو اور صفائی کا سامان۔ جب کہ کعبہ شریف کے اندر صفائی ہوتی ہے تو یہی صندوق کھولا جاتا ہے، اس سے وہ مقدس عطر اور صفائی کا سامان نکالا جاتا ہے۔ سوچئے دوستوں، اللہ کا گھر ہے، وہاں ہر وقت پاکیزگی اور خوشبو رہنی چاہیے۔ یہ صندوق اسی مقصد کے لیے ہے تاکہ اللہ کا گھر ہمیشہ مہکتا رہے اور ہر جگہ میں پاکی بشی رہے۔ کعبہ شریف کے اندر ایک خاص جگہ پر نشان ہے۔ یہ جگہ وہی ہے جہاں ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل نماز ادا کی تھی۔ اسی لیے آج بھی جب کوئی بادشاہ یا کوئی مہمان کعبہ شریف کے اندر داخل ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اسی مقدس جگہ پر سجدہ کرتا ہے۔ یہ بات خود اپنے آپ میں ایک اشارہ ہے کہ اس گھر کا ہر حصہ نور ہے، رحمت ہے، لیکن جہاں سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا وہاں کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ دوستوں، سال 2018 کا واقعہ یاد کیجئے، تیز ہوائیں چلیں اور غلاف کعبہ ہوا میں لہرانے لگا۔ اس وقت کعبہ شریف کی اصل عمارت لوگوں کے سامنے آئی اور اسی
کے ساتھ ایک ایسا راز بھی سامنے آیا جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو علم تھا۔ اصل میں پہلے کعبہ شریف کا ایک نہیں بلکہ 2 دروازے ہوا کرتے تھے۔ آج اس پرانے دروازے کا نشان صاف نظر آتا ہے۔ یہ نشان ہمیں بتاتا ہے کہ کعبہ شریف صرف ایک عمارت نہیں بلکہ یہ پوری تاریخ ہے۔ یہ پورا سلسلہ ہے جس میں نبیوں کی محنت، ان کی دعائیں، ان کی قربانیاں اور اللہ کی رحمتیں جڑی ہوئی ہیں۔ دوستوں، جب بات کرتے ہیں اس پرانے صندوق کی جو کعبہ شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے دور میں ملا تھا، یہ وہ وقت تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بنو امیہ اور عبداللہ ابن زبیر کے بیچ جنگ چھڑی۔ اس وقت اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو مکہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ سن 73 ہجری میں مکہ کا مشاہرہ ہوا۔ اس دوران کعبہ شریف پر غزنی سے پتھر پھینکے گئے، آگ لگائی گئی اور اس پاک گھر کو بہت بڑا نقصان پہنچا۔ جب یہ محاصرہ ختم ہوا تو حجاج بن یوسف نے کعبہ شریف کو پھر سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوستوں، جب کعبہ پرانی دیواریں گرائی گئیں تو مزدوروں کو ایک دیوار کے اندر مضبوطی سے بند کیا ہوا یہ صندوق ملا۔ یہ کوئی عام صندوق نہیں تھا۔ جب اسے کھولا گیا تو اس میں سے پرانے زمانے کے سیاہ کالے پتھر، شاید پرانے حجر اسود کے ٹکڑے اور بہت پرانی لکھی ہوئی تحریریں نکلی۔ یہ تحریریں اصل میں کعبہ شریف کی تاریخ کا ریکارڈ مانی جاتی ہیں، یعنی وہ دستاویز جو اس گھر کے پرانے حالات، اس کی تعمیر اور اس کے واقعات سے جڑی ہوئی تھیں۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ یہ گھر صرف عبادت کا مقام ہی نہیں بلکہ ایک زندہ تاریخ ہے۔ لیکن دوستوں، آج کعبہ شریف میں جو صندوق موجود ہے اس میں نہ تو پرانے دستاویز ہیں اور نہ ہی کوئی پتھر۔ آج اس میں صرف عطر اور صفائی کا سامان رکھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ اس میں کوئی رہس نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہی تو سب سے بڑا رہس ہے کہ اللہ کا گھر ہمیشہ پاک صاف رہے، ہمیشہ خوشبو سے مہکتا رہے اور وہاں داخل ہونے والا ہر شخص اپنے دل میں وہی پاکیزگی محسوس کرے۔ سوچئے دوستوں، یہ صندوق ہمیں بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصلی دولت سونا چاندی نہیں بلکہ پاکیزگی ہے۔ اصلی خزانہ ہیرے جواہرات نہیں بلکہ اللہ کی یاد ہے۔ یہ صندوق ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جس طرح اللہ کا گھر ہمیشہ پاک صاف رہتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی کو گناہوں گندگی سے پاک رہنا کرنا چاہیے۔ کعبہ شریف کا یہ صندوق اور اس کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ عبادت صرف سجدے تک سیمت نہیں بلکہ دل کو پاک کرنا بھی عبادت کا حصہ ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب روزہ رکھتے ہیں، جب صدقہ دیتے ہیں تو یہ سب ہماری روح کو پاک کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جس طرح کعبہ شریف کے اندر صفائی ہوتی ہے ویسے ہی ہمیں بھی اپنے دل اور اپنی نیت کی صفائی کرنی چاہیے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کے گھر کی بات کریں، اس کے گھر کی حقیقت جانیں اور اس سے سبق لیں۔ کعبہ شریف کا یہ چھوٹا سا صندوق بھلے ہی باہر سے معمولی لگے لیکن اس میں ایک بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل عزت پاکیزگی میں ہے، اصل دولت عبادت میں ہے اور اصل خزانہ اللہ کی یاد میں ہے۔ دوستوں، یہ تھی وہ حقیقت جس صندوق کو لے کر لوگوں کے دلوں میں سوال اٹھتے ہیں۔ امید ہے کہ آج یہ تفصیل آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے یار دوست رشتہ داروں کو بھی بھیجیں، کیونکہ اگر آپ اپنا اتہاس جانیں گے نہیں تو خود کو پہچانیں گے کیسے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی پاکیزگی اور اس کی برکت سے فائدہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ دوستوں۔